الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، ماشاءاللہ محرم الحرام شریف کی آمد سے نئے اسلامی سال 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم شریف کی یکم تاریخ ہمیں ایک عظیم ہستی کی یاد دلواتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ یاد رکھیں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ شہنشاہ کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے جب سرزمین عرب پر ہم سب کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو کل کائنات کی رحمتیں اور رب کائنات کی تجلیات مکہ و مدینہ پہ برس پڑی۔ جن جلووں کا نزول مصطفیٰ کریم کی آمد پر ہوا، نہ وہ اس زمین پر پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین، خیرات بانٹی، خیرات تھی، جو جلوے بانٹے تو کیا عظیم جلوے تھے، جو رحمتیں تقسیم فرمائیں کیا عظیم رحمتیں تھیں۔ شاعر نے کہا تھا اس خاک کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جس پہ مصطفیٰ کی نگاہ پڑ گئی وہ آفتاب و مہتاب بن گیا۔ سب سے بڑا مقام جس ہستی کو ملا، جس ہستی پہ سب سے بڑا جلوہ پڑا، جیسے اللہ کے جلوے پڑے سارے نبیوں پر، سب شانوں والے بن گئے، پر خاص جلوہ محمد عربی پہ پڑا، اور محمد عربی کے جلوے جب پڑے تو سب صحابہ پہ پڑے، اہل بیت پہ پڑے، لیکن سب سے خاص جلوہ صدیق اکبر کی ذات پاک پہ پڑا، اس کے بعد فاروق اعظم پہ پڑا، پھر عثمان غنی پہ پڑا، پھر علی المرتضیٰ پہ پڑا،
اور اسی طرح تقسیم ہوتے چلا گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دو خاص جلوے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا آسمان پر ہر نبی کا ایک وزیر آسمان پر ہوتا ہے اور ایک زمین پر ہوتا ہے، میرے دو وزیر آسمانوں پہ ہیں اور دو زمین پر ہیں۔ آسمان پر میرے دو وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم۔ انہیں شیخین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو۔ یہ افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ اور یہ فضیلتیں یاد رکھیں محمد کریم کے قرب سے عطا ہوتی ہیں۔ جن ہستیوں کو سب سے زیادہ قرب محمد عربی کا حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں۔ اسی لیے آج 1450 سال ہو گئے ہیں ابو بکر و عمر مصطفیٰ کریم کے پہلو میں ہیں۔ گنبد خضرا میں یہ جو محمد عربی کے ساتھ ان ہستیوں کی جگہ ہے، آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں یا عام سی چیز سمجھتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کا ایک لمحے کا قرب کھربوں فضیلتیں رکھتا ہے۔ پتہ نہیں یہ 1450 سال کا قرب کتنی فضیلتیں رکھتا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں تشریف لا کر سارا دین کا نقشہ کلیئر کر کے دے دیا، دین کا نقشہ کلیئر کر کے صاف کر کے دے دیا۔ قرآن جیسی کتاب مصطفیٰ کریم نے عطا فرما دی، عبادات کا نظام عطا فرما دیا، سیاست کا نظام عطا فرما دیا، معیشت کا نظام عطا فرما دیا، احادیث ہزاروں، پیارے آقا کی زبان سے جھڑنے والا ہر موتی صحابہ نے اپنے گلے میں پرو لیا، ایک ایک موتی سنبھال کے رکھا۔ حضور بولے تو ہر لفظ سنبھال کے رکھا، ہر حرف سنبھال کے رکھا۔ انہیں احادیث کہتے ہیں۔ آقا نے سب کچھ دے دیا۔ اور یاد رکھیں ایک قیمتی بات، ایک آقا کی ذات ہے اور 4 خلفائے راشدین ہیں۔ محمد عربی کے سارے سسٹم، آپ کے سارے نظام اور آپ کی ساری عظمت، ان کی تکمیل خلافت راشدہ پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو 5 خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن کے 6 ماہ، یہ 5 خلفاء اسے کہتے ہیں، ان کی خلافت کو خلافت علی منہاج النبوہ۔ جیسے رسول اللہ کی نبوت تھی نا، یہ دور بالکل نبوت جیسا تھا۔ یعنی اگر کسی نے حضور کو دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھنے کے لیے صرف آپ کی پاکیزہ 63 سال عمر ہی مبارک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو بعد کے 30 سال خلافت راشدہ کے ہیں، یہ بھی مصطفیٰ کریم کی زندگی کا حصہ ہیں۔ تو حضور پاک نے سارا نقشہ بنا دیا، بین الاقوامی نقشہ۔ پھر نقشہ حضور نے بنا دیا، آگے بنیاد اس کی جب عملی صورتیں اب آنی شروع ہو گئیں، سنگ بنیاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں رکھا۔ یہ بنیاد رکھی آپ نے، بڑی مضبوط بنیاد رکھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، کہتے ہیں نا بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔
اور بنیاد جو رکھوانی ہے میٹیریل بھی اچھا لگاؤ اور کاریگر بھی اچھا بلاؤ۔ صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی اور شخص خلافت کی بنیاد رکھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب کہیں کوئی کاریگر انجینئر کوئی بنیاد رکھنے لگتا ہے تو راستے میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی مسئلے آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں۔ جو ماہر کاریگر ہوتا ہے وہ ان سارے مسئلوں کو فیس کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے سب مسئلے فیس کیے۔ 2.5 سالہ دور حکومت ابو بکر صدیق کا، یہ بات قیامت تک ایسا دور آ ہی نہیں سکتا۔ بنیاد آپ نے رکھ دی، بڑی مضبوط بنیاد رکھ دی۔ نقشہ سرکار نے دے دیا، میٹیریل سرکار نے دے دیا، اور اس کے بعد خلافت کی بنیاد صدیق اکبر نے بڑی مضبوط رکھ دی۔ پھر فاروق اعظم آ گئے، انہوں نے بہترین سٹرکچر بنا دیا، بلڈنگ بنا دی، عمارت بنا دی خلافت کی۔ کمال 10.5 سال آپ کا دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ آج ہم نے آپ کی بات کرنی ہے، کیونکہ 1 محرم کو آپ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ 1 محرم کو، محرم آ چکا ہے، تو محرم آتا ہے تو فاروق اعظم کی یاد بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ سنو دوستو، جیسی مضبوط تعمیر کی نا فاروق اعظم نے، کمال کر دیا، عمارت ساری کھڑی کر دی، خلافت کی ساری عمارت کھڑی آپ نے کی ہے، بنیاد صدیق اکبر نے رکھی ہے، اور عمارت فاروق اعظم نے بنا دی، بڑی مضبوط اور طاقتور۔ یہ آج جو کچھ آپ اسلام اور مسلمان ان 2 مقدس ناموں کے ساتھ آپ زندہ ہیں، ان ہستیوں کا ہاتھ ہے۔ اور پھر اس کا بہترین پلستر کر دیا حضرت سیدنا عثمان غنی نے، بڑا عالی شان 12 سالہ دور حکومت، بالکل ہر لحاظ سے اس کو اور مضبوط کر دیا، پلستر سارا چڑھا دیا۔ پھر آ گئے، یہ آپ کا 12 سالہ دور حکومت ہے۔ پھر آ گئے مولا علی، آپ کی حکومت 6 سال ہے۔ آپ نے اپنے 6 سال کے اندر سارا رنگ و روغن کر دیا، سارا رنگ و روغن بہترین عالی شان۔ پھر آ گئے سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پھر اس عمارت کو 6 ماہ تک سنبھالا اور پھر آگے اس کو چلایا۔ پیارے دوستو، چلیے فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اور مواجہ شریف پیارے آقا علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں، تو وہاں پہلے حضور پاک کے نام مبارک کا وہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے حین السلام علی رسول اللہ، یہاں حضور کو سلام کرو۔ اس سے چند قدم آگے حین السلام علی ابو بکر، اس سے چند قدم آگے حین السلام علی عمر، پھر اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر کو سلام کرتے ہیں، پھر آپ حضرت عمر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ابو بکر و عمر اتنے پسند ہیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ جب مصطفیٰ کو سلام کرو تو متصل ابو بکر کو بھی سلام کرو، پھر متصل عمر کو بھی سلام کرو۔ یہ پکی بات ہے، ان کے سلاموں کے بغیر حاضری قبول نہیں ہے، انہیں سلام کرنا ہوگا، انہیں سلوٹ کرنا ہوگا۔ جو حضور کا سلام ہے یہ حضور کو سلوٹ ہے، امت جا کے حضور کو سلوٹ کرتی ہے۔ فرمایا آپ آگے بڑھو، ابو بکر کو سلوٹ کرو، تھوڑا آگے بڑھو، عمر کو سلوٹ کرو، اور اللہ اور اس کا رسول ان 2 ہستیوں کو سلوٹ کروا رہے ہیں۔ حضرت عمر، آپ نے جب خلافت سنبھالی تو اب وقت تھا
کہ خلافت کی تعمیر کر کے عمر دکھائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد، پھر آپ نے تعمیر کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے نخیل دشت تو بالندہ تر، بر نخیزہ دست و فاروق دیگر۔ اے سرزمین عرب، تیری کھجوریں بڑی بلند و بالا ہیں، یعنی تیری ہستیاں بڑی بلند و بالا ہیں۔ کھجوریں تو اونچی ہوتی ہیں، مراد اس سے ہستیاں ہیں۔ تیری ہستیاں ساری بلند و بالا ہیں، بر نخیزہ دست و فاروق دیگر، لیکن تیرے اندر سے کوئی دوسرا فاروق پھر کبھی پیدا نہیں ہوا۔ فاروق فاروق تھا، صدیق صدیق تھا، فاروق فاروق تھا۔ 10 سالہ دور حکومت میں فاروق اعظم نے خلافت کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مملکت اسلامیہ کے لیے جو نظام مرتب فرمایا، جو قوانین مرتب فرمائے، جو دستور مرتب فرمایا، جو طریقہ حکومت مرتب فرمایا، جو آپ نے اصلاحات فرمائیں، جو آپ نے اس دور کے اندر طرح طرح کے شعبے قائم کیے، آج بھی ساری دنیا اس سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ دنیا میں جو بھی حکمرانی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ صحیح حکمرانی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے عمر لاز کا مطالعہ کرنا ہوگا، فاروق اعظم کے قوانین کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ قیامت تک کے لیے مثال ہے ہی فاروق اعظم، کیونکہ پچھلے جتنے حکمران تھے ان کی تھوڑی تھوڑی باتیں ملتی ہیں، محفوظ ہی نہیں ہیں۔ پچھلے جتنے بھی حکمران تھے ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں۔ حضور سے پہلے کے جتنے حکمران تھے ان کی زندگیوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں، اور باتیں بھی تھوڑی ہیں، اور جتنی مزید جو ملتی ہیں وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے خود فرمایا تھا کہ 30 سال کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی، تو ظاہر ہے کہ پھر آئیڈیلزم ختم ہو گیا، آئیڈیلزم ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بادشاہوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے سیاست و حکومت کی کوئی مثال رکھی ہے تو فاروق اعظم کی رکھی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم فاروق اعظم کی اسٹڈی نہیں کرتے۔ وہ کرتے ہیں جو حکمران بنے بیٹھے ہیں نا پوری دنیا کے، ہیں غیر مسلم، وہ باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ فاروق نے حکمرانی کیسے کی تھی، انہوں نے کیا کیا انقلابی تبدیلیاں پیدا کی تھیں، کیا کیا زبردست قسم کی اصلاحات کی تھیں، کیسے کیسے نت نئے شعبے قائم کیے تھے، کیسے کیسے نظام حکومت کو چلایا تھا، کیسے نظام عدلیہ کو چلایا تھا، کیسے نظام فوج کو چلایا تھا، کیسے نظام ڈاک کو چلایا تھا، کیسے نظام سفر کو چلایا تھا، کیسے نظام عسکریت کو چلایا تھا، کیسے نظام عدالت کو چلایا تھا، کیسے نظام فتوحات کو چلایا تھا۔ دنیا جہان کی حکمرانی کے کل انتظامات فاروق اعظم نے کر کے دکھا دیے۔ یہ روشنی محمد عربی کی تھی۔ وہی میں نے کہا نا کہ اس عرصے میں یہ جو ان کی شانیں ہیں یہ بھی مصطفیٰ کی شانیں ہیں۔ شاعر نے کیا کمال بات کہی تھی، صدیق عکس حسن و جمال محمد است۔ صدیق محمد عربی کے حسن و جمال کا عکس ہیں۔ فاروق ظل جاہ و جلال محمد است۔ فاروق اعظم پیارے آقا علیہ السلام کے روب و دبدبے کا عکس ہیں، جاہ و جلال کا عکس ہیں۔ عثمان شمع جود و نوال محمد است۔ عثمان غنی محمد عربی کی سخاوت کا عکس ہیں۔ حیدر بہار باغ خصال محمد است، اور حیدر کرار مولا کائنات شیر خدا، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے تمام اوصاف حمیدہ کا عکس ہیں۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ہمارا اسلام کیا ہے؟ خلفاء راشدین کی اطاعت کرنا۔ ایمان ما حب آل محمد است، اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ محمد عربی کی محمد عربی کی آل، اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ حضرت عمر، میں قربان جاؤں،
پڑھیں یار، ان کا مطالعہ کریں. ایک تقریر سے صرف آپ کو ترغیب ملے گی. یہ جو میں تقریر سنا رہا ہوں اس سے آپ کو رغبت ملے گی، اس سے آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا، آپ میں ذوق پیدا ہوگا. اگر سارا کچھ پڑھنا ہے تو وہ یہاں بیان نہیں ہو سکتا. سارا کچھ پتہ کرنا ہے تو یہاں نہیں بیان ہو سکتا. وہ تو کتابیں اٹھائیں، ہزاروں کتابیں ہیں کہ کیسے حکومت کی فاروق اعظم نے. حکمران بنتے گئے اور آتے ہی یہ وہ ہستیاں تھیں جو تاخیر نہیں کیا کرتی تھیں. آپ کے ہاں تو کسی کو کوئی تھوڑی سی حکومت مل جاتی ہے تو پہلے ہفتہ 2 ہفتے وہ ڈھول بجاتا رہتا ہے، ڈھول بجاتا رہتا ہے، مبارکبادیاں وصول کرتا رہتا ہے، شرلیاں چھوڑتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں. وہاں وقت کا ضیاع تھا ہی نہیں، وہاں تو بس آیا اور کام شروع. فاروق اعظم آتے ہی آپ نے پہلا خطبہ دیا اور سارے لوگوں کو آپ نے خبردار کر دیا کہ سنو، طریقہ محمد عربی کا چلے گا. یہ ہر خلیفہ راشد آ کے یہی جملہ بولتا تھا. صدیق اکبر یہی کہتے تھے، طریقہ حضور کا چلے گا. فاروق اعظم بھی یہی کہتے تھے، طریقہ حضور کا چلے گا. عثمان غنی نے بھی یہی خطبہ دیا، طریقہ حضور کا چلے گا. مولا علی نے بھی یہی نعرہ لگایا، طریقہ حضور کا چلے گا. کیا بات ہے! یہ فاروق اعظم نے. آج تو اگر آپ نے حکمران بننا ہے تو کہا جاتا ہے جی آپ نے کچھ سیاسیات پڑھی سیکھی، پولیٹیکل سائنس کتنی پڑھی ہے، کتنے امتحان دیے ہیں. فاروق اعظم نے پولیٹکس میں، پولیٹیکل سائنس میں کون سا MSc کیا ہوا تھا، کون سا BS MS کیا ہوا تھا، کون سی PhD کی ہوئی تھی؟ کوئی تھا اسکول، کالج، یونیورسٹی جہاں عمر فاروق نے سیاسیات سیکھی ہو؟ بھائیو، محمد عربی کی کیا بات ہے. بس اس در پہ آ کے بیٹھ جاؤ، جو کچھ لینا ہے لے لو، اپنے دامن کو پھیلا لو. جتنا تمہارا دامن ہے اتنی خیرات مل جائے گی. سب سے بڑا دامن کس کا تھا؟ صدیق اکبر کا تھا، پھر فاروق اعظم کا تھا، تو ملی خیرات. صدیق اکبر کے حسب حال صدیقیت تھی، فاروق اعظم کے حسب حال حکومت و عدالت تھی، عثمان غنی کے حسب حال سخاوت اور شرم و حیا تھی، اور علی المرتضیٰ کے حسب حال علم اور شجاعت تھی. حسب حال حضور نے بانٹ دیا، سب کو دیا، بانٹا. فاروق اعظم کو حکومت سکھا دی مصطفیٰ نے. کیسے سکھائی تھی؟ کتابیں اٹھا کے پڑھائی تھی. ارے کتابوں کی کیا بات کرتے ہو؟ اس وقت جو کتاب آسمان سے اللہ کی نازل ہو رہی تھی جسے قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن بھی کتابی صورت میں موجود نہیں تھا. محمد عربی کے دور میں قرآن کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، کیونکہ جب استاد پڑھاتا ہے اور کتاب درمیان میں وسیلہ ہوتی ہے تو بار بار سنیے گا، بار بار استاد بھی کتاب کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر طلبہ کو دیکھتا ہے، طلبہ بھی بار بار کتاب کو دیکھتے ہیں، پھر استاد کو دیکھتے ہیں. کتاب درمیان میں وسیلہ ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سکھا رہے ہو، اب درمیان میں قرآن بھی کتاب کی صورت میں نہ ہو کہ صحابہ و اہل بیت کی نگاہیں کتاب پہ پڑیں پھر آپ پہ پڑیں، بس ان کی نگاہیں ہر وقت آپ کے چہرے انور پہ رہیں. یعنی نگاہ سیدھی حضور پہ رکھو، یعنی کتاب پہ دیکھ کر بھی نہ دیکھو یوں، بس میرے محبوب کے لبوں پہ قرآن ہے، دیکھتے جاؤ محبوب کو، سیکھتے جاؤ. دنیا جہان کے سارے علم تمہیں آ جائیں گے، دنیا جہان کے سارے فن تمہیں آ جائیں گے، دنیا جہان کی ساری اخلاقیات تمہیں آ جائے گی، دنیا جہان کی ساری ترقیاں تمہیں مل جائیں گی، دنیا جہان کی عزتیں سمٹ کر تمہارے پاس آ جائیں گی، دنیا جہان کی کامیابیاں تمہارے قدموں کو چومیں گی، دنیا جہان کا عروج تمہارے پاؤں کے تلووں کو چھوئے گا. بس در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. تو فاروق اعظم در مصطفیٰ پہ آئے تھے، اور پتہ ہے فاروق اعظم، پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ فاروق اعظم جن کے دور مبارک میں 1000 شہر ما مضافات فتح ہوئے، 1000 شہر فتح ہوئے. اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز
قیصر و کسرا، روم و ایران، قیصر روم، کسرا ایران، اس کے بادشاہ کا لقب، قیصر روم کے بادشاہ کا لقب، یہ دو اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ یہ کس کے گھوڑوں نے جا کے روندی تھیں؟ وہ جو مسجد نبوی میں میرے مصطفیٰ کا سیاستدان بیٹھا ہوا تھا، جس کے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ جناب سلطنتیں الٹ کے رکھ دیں، سلطنتیں عام نہیں جو سپر پاورز تھیں، تھر تھر کانپتے تھے دنیا کے حکمران عمر کا نام سن کر۔ عمر کا روب اور جلال کی کیا بات ہے، کسی گورنر کی مجال نہیں تھی کہ تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے، ادھر ادھر ہونے لگتا تھا فاروق اعظم کا کوڑا سامنے آ جاتا تھا۔ کون فاروق اعظم جس نے قیصر و کسرا کو الٹ کے رکھ دیا، شام کو فتح کر لیا؟ کون فاروق اعظم؟ قبلہ اول بیت المقدس جس شہر میں فلسطین، یہ فاروق اعظم کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ کون فاروق اعظم؟ 22 لاکھ مربع میل، 22.5 لاکھ مربع میل، جن کے دور حکومت میں اتنی توسیع ہو گئی۔ وہ مرد کلندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر 22 لاکھ مربع میل کا انتظام سنبھالتا تھا۔ آپ نے سمجھا بس عمر فاروق وہ کوئی ایک نیک بندہ تھا، نیک بندے کی باتیں سنا دو۔ بھائیو، وہ دنیا کی آئیڈیل شخصیت تھی، اس کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ کو دنیا جہان کی فتوحات کے ڈھنگ آ جائیں گے، آپ کو دنیا جہان کی کامیابیوں کے طریقے آ جائیں گے۔ عدالت کیسے چلانی ہے، فاروق اعظم سے سیکھو۔ مسافر خانے کیسے چلانے ہیں، فاروق اعظم سے سیکھو۔ دنیا کے سپر پاورز کو الٹ کے کیسے رکھ دینا ہے، فاروق اعظم سے سیکھو۔ عدل و انصاف کے پھریرے کس طرح لہرانے ہیں، فاروق اعظم سے سیکھو۔ حق کا بول کیسے بالا کرنا ہے، فاروق اعظم سے سیکھو۔ دنیا جہان میں جتنے 1000 کے قریب شہر تھے جناب، اور ہر جگہ فاروق اعظم نے باقاعدہ گورنر بنائے ہوئے تھے، عامل کہتے تھے انہیں، ہر جگہ کے عامل بنائے تھے، اس کا نظام علیحدہ تھا۔ جیسے اب ہوتی ہیں صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں نا، ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے، پھر صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے علاقہ جات تھے 22.5 لاکھ مربع میل کے، ان علاقہ جات میں آپ نے باقاعدہ حکمران عامل مقرر کیے تھے، اور وہ سارے کے سارے فاروق اعظم کے انڈر تھے۔ رپورٹ آتی تھی کیا ہو رہا ہے۔ 10 سال میں فاروق اعظم نے پورے نظام حکومت کو یوں چلایا کہ دنیا گشت بدندہ ہیں کہ یہ فاروق اعظم کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تھا۔ خود فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں، حضور آپ نے کہاں سے سیکھا، کون سی کتابیں پڑھ لی تھیں آپ نے؟ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے، صحابہ حیران و پریشان، قبلہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے دراصل یہ وہ مقام ہے، میرے ابا نے مجھے اونٹ دیے تھے، جا کے چرا کے آؤ، میں چرانے آیا تھا تو سارے بھاگ گئے، اس کو پکڑتا تو وہ بھاگ جاتا، اس کو پکڑتا تو وہ بھاگ جاتا۔ فرمایا آج دنیا پہ عمر کی حکمرانی ہے، میں تو وہ شخص ہوں جس سے اونٹ نہیں سنبھلتے تھے، اور آج 22.5 لاکھ مربع میل میں نے سنبھال رکھا ہے، یہ صرف اور صرف محمد عربی کا صدقہ ہے۔ آپ نے خود بتا دیا، راز فاش کر دیا، فرمایا ہمیں وہاں سے ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا آپ فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حضور سواری پہ جا رہے تھے، حضور آگے بیٹھے ہیں اور فاروق اعظم پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ جب میں اب دنیا بھر کا حکمران ہوں تو سنو میرا سٹیٹس سن لو، سٹیٹس ہوتا ہے نا، تو میرا سٹیٹس سن لو۔ فرمایا میرا سٹیٹس یہ ہے کہ جب میں حضور کے پیچھے بیٹھے ہوا تھا اور جا رہا تھا، فرمایا یہ میرا اتنا بڑا اعزاز ہے، کنت عبدہ و خادمہ، مصطفیٰ کا غلام بن کے بیٹھا ہوا تھا، مصطفیٰ کا نوکر بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کے نوکر دنیا کے عظیم حکمران ہیں، مصطفیٰ کے نوکر، مصطفیٰ کے غلام دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں۔
5 واقعات سناتا ہوں آپ کو آپ کے عدل کے، کیونکہ آپ کی خاص صفت عدل ہے اور آج ہمیں عدل کی ضرورت ہے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آؤ فاروق اعظم کو پڑھو اور انصاف کرنا سیکھو۔ سنیے کچھ واقعات، اور واقعات بھی بڑے بڑے ہیں۔ مدینے سے شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ مدینے سے کرتے ہیں۔ ایک واقعہ مدینے کا سن لیں۔ مدینے میں ایک مرتبہ قحط آ گیا، آس پاس یہ قحط بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا، آزمائش ہوتی ہے، آزمائشیں تو آتی ہیں، ہر نبی پہ آتے ہیں، حضور پہ بھی آئی ہیں، تو آزمائش آ گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اونچا لمبا تھا، چہرہ سرخ و سفید تھا، مضبوط چوڑے سینے کے مالک تھے۔ کیا بات ہے عمر کی! ایک مرتبہ ایسے سوچے تو دل و دماغ میں پتہ نہیں کتنی رحمتیں سرایت کر جاتی ہیں، کتنے جلوے سرایت کر جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قحط آ گیا، پریشان ہو گیا۔ کو پتہ ہے حکمران کیا ہوتا ہے؟ پوری قوم کا ابا ہوتا ہے، حکمران ساری قوم کا ابا ہوتا ہے۔ یہ فاروق اعظم نے سکھایا۔ قحط آ گیا، لوگوں کے لیے روٹی پانی مشکل ہو گیا۔ آپ کھانے میں وہاں پر دودھ استعمال کرتے تھے، یارب میں یہی چلتا ہے، اونٹنیوں کا دودھ، اور دوسرا آپ استعمال فرماتے تھے گھی، کیونکہ وہ اسی سے بنتا تھا، اس چیز سے آپ کھانا کھاتے تھے۔ جب سے قحط آیا، اس کو کہتے ہیں عام الرمادہ، آپ نے یہ دونوں چیزیں کھانا بند کر دی، آپ نے یہ دونوں چیزیں کھانا بند کر دی، اور جیسے یہ آپ نے چھوڑی تو آپ کی صحت گرنا شروع ہو گئی۔ گرتے گرتے یہ حال ہو گیا کہ آپ کا رنگ مبارک سیاہ پڑ گیا۔ لوگ پوچھتے کہ قبلہ کیا ہو گیا؟ فرمایا میں عرب کا بندہ ہوں، گھی پنیر اور دودھ استعمال کرتا ہوں، وہ چھوڑ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اور فرمایا جب تک یہ قحط دور نہیں ہو جاتا اور لوگوں کو اچھا کھانا نہیں ملتا، عمر اچھا کھانا نہیں کھائے گا۔ کوئی ہے سبق اس میں؟ حتیٰ کہ آپ کے گھر والے لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا حالت اتنی خستہ ہو گئی کہ اگر یہ قحط ختم نہ ہوتا تو فاروق اعظم وفات پا جاتے۔ حالت اتنی کمزور ہو گئی تھی، اتنی خراب ہو گئی تھی۔ اندازہ فرمائیے، یہ فاروق اعظم ہے کوئی سبق اس میں آج کے حکمرانوں کے لیے؟ ابھی اگلے دن کل پرسوں حاصل پور میں وہ بجلی کے بل زیادہ آ گئے، کھانا پانی میسر نہیں تھا، وہ زہر اپنے بچوں کو کھلایا اور خود بھی ایک دوسرے کو خود بھی کھایا اور مر گئے، ماں باپ مر گئے، بچوں کو مار دیے۔ اور یہاں حکمرانوں کے اللے تللے چیک کرو، پتہ نہیں وہ کہاں مر گئے۔ یہ وہ حکمران جن میں عدل و انصاف ہوا کرتا تھا۔ تھوڑا آگے چلیں، اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، مکہ لے کے چلتے ہیں۔ یہ تو مدینے کا قصہ سنا دیا، مکہ چلتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک آپ نے سرائیں بنا دی تھی، جو اب بھی ہیں، اب اور طرح کی ہیں۔ مقصد راستے میں رکتے ہیں نا، پڑاؤ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، مکہ جانے والے مدینہ جانے والے، وہ تو چل رہا ہے سلسلہ۔ تو آپ کے پاس ایک بندہ آیا، شاہ غسان ایک علاقہ ہے، اس کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جبلہ بن ایہم۔ جبلہ بن ایہم آیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھ لیا، بڑا ٹھاٹ باٹ، بڑا تم تراک، اور وہ حج کا موسم تھا تو آپ حج کرنے گئے، وہ بھی ساتھ تھا، تو حج کے طواف کر رہے تھے نا، تو وہاں پر ایک بدو عام بدو دیہاتی، اس کا پاؤں پڑ گیا اس جبلہ شاہ غسان کے کپڑوں پر۔ تو جیسے اس کا پاؤں پڑا وہ تو اچھل پڑا، غصے میں اس نے تھپڑ رسید کیا اور دانت توڑ دیے۔ جبلہ نے، مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا بھائی میری تو کیا غلطی ہے، بس وہ غلطی، چل رہے تھے تو طواف کر رہے تھے، طواف میں تو 100 دھکے لگتے ہیں، یہی دھکے تو وہاں سیکھنے جاتے ہیں، یہی دھکے ہم وہاں سیکھنے جاتے ہیں۔ تو وہ بدو گیا، دیہاتی گیا حضرت عمر کے پاس، جی وہ آپ کا بندہ وہ تو بڑا کوئی، اچھا فوراً بلوایا، ہاں بھائی یہ کیا کیا آپ نے تھپڑ مارا؟ جی میں نے مارا۔ کیوں مارا؟ کہا جی میرے کپڑوں پہ چڑھ گیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کو بدلہ دینا ہوگا،
قصاص لیا جائے گا؟ اس نے کہا ہیں میں جو کہ غسان کے علاقے کا بادشاہ ہوں اور مجھ سے ایک دیہاتی ان پڑھ غریب کمزور بندے کا بدلہ لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر نے قصاص کے معاملے میں تم اور وہ برابر ہو، قصاص کے معاملے میں تم اور وہ برابر ہو۔ اس نے کہا جی ایک دن کا ٹائم دیجیے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ ایک دن کا ٹائم مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا جی دے دیجیے۔ راتوں رات فرار ہو گیا اور جا کے پھر اس نے سب کا کوئی دین قبول کر لیا، پھر وہاں نہیں ٹھہرا۔ دیکھیں آپ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں اور یہ واقعہ بھی دیکھ لیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور جو فاروق اعظم نے کر کے دکھایا وہ بھی دیکھ لیں۔ بادشاہ تو جائے، بدلہ لیا جائے گا غریب بندے کا۔ تیسرا واقعہ سماعت فرمائیں، شام کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک نان مسلم، ایک کرسچن بوڑھا روٹی مانگتا پھر رہا تھا۔ آپ گزرے نا، وہاں سے گزر رہے تھے، میں نے یہ روٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ یہ اب اس کے پاس پہلے تو کماتا تھا، اب اس کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے تو یہ مانگتا ہے۔ آپ نے فرمایا حیرت کی بات ہے، جب یہ جوان تھا ہم اسے جزیہ لیتے تھے، جب یہ جوان تھا ہم اس سے جزیہ لیا کرتے تھے اور حکومت کو ملا کرتا تھا، بیت المال میں آیا کرتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ فرمایا اس کے لیے ماہانہ پینشن مقرر کی جائے بیت المال سے۔ یہ دنیا کے اندر جو پینشن کا نظام چلا ہے نا، فاروق اعظم کی اس اصلاح سے چلا ہے، پینشن کا سارا نظام۔ فرمایا اس کے لیے بیت المال سے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے، اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ایک ایک چیز پہ نگاہ رکھتے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ چلیں آپ کو مصر لے چلتے ہیں، آپ کے یہ دور کے تھے نا، مصر کا کے اندر گورنر ہیں حضرت عمر بن عاص، ان کا گھڑ دوڑ ہو رہی تھی، ان کے بیٹا بھی گھڑ دوڑ میں شامل تھا۔ جب وہ گزرا تو آگے اس سے ایک اور عام سا نوجوان تھا، اس کا گھوڑا آگے نکلنے لگا، چابک تھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا چابک مار دیا۔ تجھے پتہ نہیں ہے انا ابن الاکرمین کہ میں بہت وی آئی پی پرسن ہوں، میں وی آئی پی پرسن ہوں۔ اس نے چابک، اس نے ایک ہی نہیں کئی مارے، تو وہ وہاں سے سیدھا مدینے پہنچا اور آ کے عمر فاروق سے کہا کہ میں ظلم کے خلاف آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا دی جائے گی۔ کہا جی آپ کے گورنر کے بیٹے کے کرتوت۔ فوراً آرڈر جاری کیا، فرمایا جاؤ بیٹھو، آپ کے لیے کھانے پانی، اس کے لیے مہمانی کا اہتمام فرمایا، اور کہا کہ عمر بن عاص بھی بلائے جائیں اور ان کا بیٹا بھی بلایا جائے۔ دونوں آ گئے، آپ نے بلایا، یعنی وہاں سے بلوایا گیا مصر سے، پتہ نہیں کتنا وقت لگا ہوگا۔ وہ آ گئے، پوچھا حضرت عمر نے اور اس بندے کو بلایا کہ یہ واقعہ ہوا؟ جی اس نے کی، بیٹے نے کہا جی میں نے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اٹھو، پھر اس بندے سے کہا اٹھاؤ کوڑا اور لگاؤ اسے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس بیٹے کے کوڑے برس رہے تھے اور ہمارا دل کر رہا تھا کہ اس کی پھینٹی لگائی جائے۔ پھینٹی لگوائی۔ عمر فاروق نے فرمایا تو نے، پھر جب اس سے وہاں اس کا دل بھر گیا تو پوچھا، کہا اب اس کے ابے کے بھی لگاؤ دو چار۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو کسی بات کی خبر ہی نہیں ہے، یہ تو نہ واقعہ میرے پاس ہے، سیدھا آپ کے پاس ہے، تو ہمیں کیوں لگواتے ہیں آپ؟ حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ دراصل خبردار کیوں؟ ساتھ ہی ایک جملہ فرمایا جو کہ تاریخ میں آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ آخری واقعہ فلسطین قبلہ اول، اس پر کرسچن لوگ قابض تھے، وہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، تو محاصرہ کر لیا گیا۔ آخر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کے بادشاہ ہیں۔ حضرت عمر نے نمائندہ وفد بھیجا، انہوں نے کہا، انہوں نے ان کو دیکھا کہ ان کو نہیں دیتے، ہم خود آئیں۔ حضرت عمر نے صرف ایک ہی بین الاقوامی سفر کیا تھا۔ آپ اونٹنی پہ بیٹھ گئے، غلام کو ساتھ لے لیا، اور باری باری جب وہ تھک جاتے، عمر تھک جاتے تو وہ بیٹھ جاتا، جب وہ تھک جاتے عمر بیٹھ جاتے، کبھی دونوں اتر کے اس کی تھکاوٹ دور کرتے۔
کبھی دونوں اتر کے اس کی تھکاوٹ دور کرتے سواری کی، کرتے کرتے پہنچ گئے۔ جب پہنچے نا فلسطین کے قریب، اب وہاں پر آس پاس کے لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ پتہ تھا ظاہر ہے کہ جدھر سے بھی سارے آپ کا قلم رو تھی، تو راستے میں سلام تو ہوتے تھے، لوگ آتے تھے۔ جب آخر میں پہنچے تو بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کرے باری جب فلسطین کے قریب پہنچے نا غلام کی بجائے حضرت عمر کی ہو، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ باری غلام کی تھی۔ غلام اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران سواری کے ساتھ پیدل جا رہا ہے۔ جب فلسطین کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے استقبال کیا اور انہوں نے دیکھا تو وہاں ان کے جو بڑے لوگ تھے، پڑھے لکھے دانشور، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں اسی بندے کا نام لکھا ہوا تھا کہ فلسطین کی چابیاں اس کے ہاتھ میں آئیں گی۔ کہ جی کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا اس کی پہلی نشانی یہ تھی کہ وہ پیدل داخل ہوگا، دوسری نشانی اس کا غلام سواری پر ہوگا، اس کا غلام، اور تیسری نشانی اس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے پیوند بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں، مصطفیٰ کریم کی نوکری ہے اور مصطفیٰ کریم کی جانشینی ہے۔ فاروق اعظم زندہ باد۔ فلسطین کی چابیاں، یہ آج جو فلسطین قبلہ اول ہم سب کہتے ہیں نا، اس کے اول فاتح سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ اس کی چابیاں فاروق اعظم کے ہاتھ میں آئی تھی سب سے پہلے۔ تو ایک مرتبہ ذرا زندہ باد سنا دیجئے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا فاروق اعظم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔